अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन ताम्मन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे इंतहाई वाजिबुत तकरीम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2-3 दिन कबल हमने रमज़ानुल मुबारक के मुताल्लिक बयान फरमाया था कि रमज़ान की बरक़ात कैसे हासिल की जा सकती हैं, रमज़ान में क्या क्या अमल करना चाहिए। तो वहीं पे हमने सलातुत तस्बीह के मुताल्लिक बताया था कि अगर सलातुत तस्बीह पढ़ी जाए, हर जुमे में पढ़ी जाए या ताक रातों में पढ़ी जाए, तो अहकमुल हाकिमीन जैसा कैसा हमारा मसला है उसको हल फरमा देंगे। तो उसके मुताल्लिक बहुत सारे अहबाब ने मुझे फ़ोन किया, मैसेज किए कि सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीका बता दिया जाए। सलातुत तस्बीह एक ऐसा अमल है कि जिसके मुताल्लिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है, अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से इरशाद फरमाते हैं कि चचा जान, मैं आपको एक ऐसा अमल बता रहा हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि आप इसे हर दिन पढ़ें। अगर हर दिन नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में एक मरतबा लाजमी पढ़ें। फरमाया अगर हफ्ते में भी एक मरतबा नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक बार लाजमी पढ़ें। अगर महीने में भी एक मरतबा नहीं पढ़ सकते तो साल में एक मरतबा लाजमन पढ़ें। चाचा जान, अगर साल में भी एक मरतबा नहीं पढ़ सकते तो सारी जिंदगी में एक मरतबा इस अमल को लाजमी पढ़ें। सलातुत तस्बीह कितनी मुबारक चीज़ है, कितने मुबारक चीज़ है। इसके पढ़ने का तरीका तो इंशाअल्लाह ताला मैंने आप हज़रात को बताना है, लेकिन जो इसमें पढ़ा जाता है वो कितना कमाल का है, उसके मुतालिक पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये कलिमात सलातुत तस्बीह में पढ़े जाते हैं। सबसे पहले देखें कि सुबहान अल्लाह के उलमा इकराम ने लिखा है कि जो शख्स एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में ऐसा एक दरख्त लगा देते हैं कि 100 साल तक अरबी नस्ल का घोड़ा दौड़ता रहे उसके साए में, तो साया ख़त्म ना हो। कोई बंदा मालिक की पाकी बयान करे, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा पसंद है। रात भी मैं एक जगह अर्ज कर रहा था, जो बंदा 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लेता है तो उसकी जन्नत का क्या ही मंजर होगा, क्या ही आलम होगा। लाजमी बात है कि जिस जन्नत में इतना बड़ा दरख्त लगा हुआ है, इतना बड़ा दरख्त लगा हुआ है, वो जन्नत भी तो इतनी बड़ी होगी। तो सबसे मैं बात कर रहा था कि सबसे पहली चीज जो सलातुत तस्बीह में हम पढ़ते हैं वो है सुबहान अल्लाह, अल्लाह की पाकी। और दूसरी चीज सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, दूसरी जगह कुरान करीम में इरशाद है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। मेरे बंदो, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों को मजीद बढ़ा दूंगा, और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो इन्न अज़ाबी लशदीद। कितनी करीम ज़ात है कि उसने ये नहीं कहा कि मैं नेमतों को ख़त्म कर दूंगा, बल्कि अपने अजाब से डराया कि मेरे बंदो मेरा शुक्र अदा करते रहो। तो मैं बात कर रहा था कि सबसे पहली बात सुबहान अल्लाह, अल्लाह की पाकी। दूसरी बात वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह नेमतों को मजीद बढ़ाएंगे सलातुत तस्बीह पढ़ने से। वला इलाहा इल्लल्लाह, कि मालिक आपके अलावा कोई हमारा माबूद नहीं है। सारे जितने भी माबूद हैं उनको ला कर दिया, खत्म कर दिया कि आपके अलावा कोई माबूद नहीं है, इल्लल्लाह, मगर आप ही हमारे माबूद हैं। किताबों में हमें ये चीज मिलती है कि अगर एक पलड़ा में सारी कायनात को रखा जाए, 18,000 मखलूकात को रखा जाए,
اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو ہمارا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے وہ باری ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے بڑا ذکر کوئی نہیں ہے۔ تو تیسری چیز جو ہم پڑھتے ہیں صلاۃ التسبیح میں، پہلی اللہ کی پاکی، دوسرا اللہ کی نعمتوں کا شکر، اور تیسرا اللہ رب العالمین کا نام لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تیرے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے۔ الا اللہ واللہ اکبر، سجدے میں جا کر بندہ جب واللہ اکبر پڑھتا ہے اور اس تصور کے ساتھ پڑھتا ہے کہ مالک میں نے اپنی جبین کو زمین پر نیاز کر دیا ہے، واللہ اکبر، اور تیری ذات تو بڑی پاک ہے، تیری ذات تو بڑی عالی شان ہے، تیرے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے، مالک تیری ذات سب سے بلند ہے، واللہ اکبر، تیری ذات سب سے بلند ہے۔ اس تصور کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے مسائل کو، میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بات، کہ جو بندہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے اپنے کسی مسئلے کو سامنے رکھ کر، کوئی بھی مسئلہ ہے، یہ بزرگوں کا مجرب نہیں ہے، یہ بندہ ناچیز کا، مجھ گناہگار کا مجرب عمل ہے کہ اگر یہ کام کیا جائے، صلاۃ التسبیح کو پڑھا جائے اور اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر کے پڑھا جائے، انشاءاللہ الرحمن 4 ہفتے مکمل نہیں ہوں گے، 4 جمعے مکمل نہیں ہوں گے کہ آپ کا مسئلہ اللہ رب العالمین حل فرما دیں گے۔ صلاۃ تسبیح پڑھنے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نیت کریں گے کہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، پھر اس میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، اور جیسے نماز پڑھتے ہیں نماز شروع کر دیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہاں پر رک کر ہم نے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اگر ہر دفعہ کے ساتھ آپ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 4 5 6 مرتبہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ لیا جائے۔ 15 مرتبہ ہم نے تیسرا کلمہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھنا ہے، اور سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد رکوع سے پہلے ہم نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، 15 اور 10 25۔ پھر رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع میں جا کر ہم نے رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ ہو جائے گا ہمارا 35 مرتبہ۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد، یہ پڑھنے کے بعد پھر ہم یہ تیسرا کلمہ جو ہے اس کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، 45 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر ہم سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد اسی تصور سے جو میں نے آپ کو بتایا، اس تصور سے ہم نے تیسرا کلمہ 10 مرتبہ پڑھیں گے، 55 مرتبہ ہو جائے گا۔ اور پھر دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں جلسے میں تو یہاں پہ 10 مرتبہ پڑھیں گے، 65 مرتبہ ہو جائے گا۔ اور پھر ہم نے دوسرے سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر جب ہم پڑھیں گے اس کو 10 مرتبہ، تیسرے کلمے کو 10 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، دوسرے سجدے سے سیدھا ہم نے کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہو کے سورۃ الفاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، پھر سورۃ الفاتحہ اسی طرح سورت میں لائیں گے، سورت میں لانے کے بعد پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کے 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، اور دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ پھر ہم تشہد میں بیٹھ جائیں گے، التحیات للہ پڑھیں گے، مکمل قاعدہ اولیٰ سے کھڑے ہوں گے جب، تو پھر ہم نے سورۃ الفاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سورۃ الفاتحہ سورت میں لائیں گے، سورت میں لانے کے بعد پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کے 10 مرتبہ۔ گویا یہ دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں، ہر رکعت میں ہم نے 75 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ ہمارے ٹوٹل جو ہو جائے گا 4 رکعتوں میں ہم نے اس کلمہ کو، کلمہ تمجید جو ہے تیسرا کلمہ، اس کو ہم نے 300 بار پڑھنا ہے 4 رکعتوں میں۔
جب 300 بار مکمل ہو جائے، نماز مکمل کر کے سلام پھیر کے رب کے حضور بڑے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے لیے مانگیں، اپنی نسلوں کے لیے مانگیں۔ نسلوں کے لیے میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے مشاہدے میں یہ چیز ہے کہ ماں باپ بھی بڑے نیک ہیں، دیندار ہیں، لیکن اولاد ایسی ہے کہ جو ماں باپ کی ذلت کا باعث بن رہی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے لیے مانگیں، اپنی نسلوں کے لیے مانگیں اور پوری امت کے لیے مانگیں۔ اور اگر وقت ہو، آپ کو یاد آ جائے تو مجھ ناچیز کے لیے بھی صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد دعائے خیر کر دیا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور یہ رمضان المبارک کی بابرکت باسعادت ساعتیں جو گزر رہی ہیں، احکم الحاکمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی نعمتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔